بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ڈوبی ہوئی بارات کو واپس لانے والی کرامت اس قدر تواتر کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی بر صغیر پاک و ہند کے گوشے گوشے میں اس کی گونج سنائی دیتی ہے۔ دوستو ایک بار سرکار بغداد حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ دریا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے ایک 90 سال کی بڑھیا کو دیکھا جو زاروں کی طرح رو رہی تھی، تو ایک مرید نے آپ رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا، یا مرشدی، اس بڑھیا کا ایک ہی بیٹا تھا، اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی رچائی۔ یہ بیچاری بڑھیا بیٹے کی دلہن آنے کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اس کا بیٹا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا سے کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا، مگر جب ان کی کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو پوری بارات سمیت یہ کشتی الٹ گئی۔ دلہا دلہن اور ساری بارات ڈوب کر ہلاک ہو گئی۔ بڑھیا ان کے انتظار میں بیٹھی تھی، لیکن جب بڑھیا تک یہ خبر پہنچی تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اسے اتنا صدمہ پہنچا کہ آج تک یہ اپنے بیٹے کو نہیں بھلا سکی۔ اس واقعے کو 12 سال گزر چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا ہی نہیں۔ یہ روزانہ صبح یہاں آتی ہے اور بیٹے کی بارات کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ رات تک جب کوئی نہیں آتا تو یہ رو دھو کر چلی جاتی ہے۔ اس واقعے کو سننے کے بعد حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو اس بڑھیا پر بڑا ترس آیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ چند منٹ تک کچھ ظہور نہ ہوا تو آپ نے بےتاب ہو کر بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ، اس قدر تاخیر کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر نہیں ہے۔ ہم چاہتے تو ایک کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر تقاضائے حکمت ہے کہ ہم نے انہیں 6 دن میں پیدا کیا۔ بارات کو ڈوبے ہوئے 12 سال بیت چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی ہے نہ اس کی کوئی سواری۔ تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں۔ ہم نے اس پوری بارات کا ریزہ ریزہ اجزائے جسم اکٹھا کروا کر انہیں دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکا یک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ بما دلہا دلہن اور باراتی سطح آب پر نمودار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے آ لگی۔ تمام باراتی سرکار بغداد رحمت اللہ علیہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے دست حق پر اسلام قبول کیا۔ دوستو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ سے جب اس واقعے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اگرچہ یہ روایت میری نظر سے نہیں گزری مگر زبان پر مشہور ہے اور اس میں کوئی امر خلاف شرع بھی نہیں، اس کا انکار نہ کیا جائے۔